بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل ذکر آیا تھا ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ مظاہر سہارنپور کے ناظم تھے۔ ان کا حال سنتوں پر عمل کرنا اور کسی کو تکلیف نہ پہنچنا، اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ تو کل ایک واقعہ ذکر کیا تھا، آج کچھ نئے لوگ بھی ہیں، واقعہ بڑی عبرت کا ہے، وہ ان کا سبق کا۔ تو کل سنایا گیا تھا حضرت مولانا کے سلسلے میں کہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد بادوی، حضرت بادوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، نام بھی سنا ہوگا باٹا کے، وہ فرمایا کرتے تھے 48 سال تک حضرت کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ ایک ادارے کا ناظم ہے اور پڑھاتے بھی ہے، مہمانداری بھی ہے، اور بھی بہت سارے کام ان کے ساتھ ہیں، لیکن جماعت کا اتنا اہتمام ہے کہ تکبیر اولیٰ 48 سال تک فوت نہیں ہوئی۔ اب ہم دیکھ لیں ہم لوگ کتنا تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو 48 دن بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ جو ہے تکبیر اولیٰ چھوٹنے لگتی ہے ہماری اس کے اندر۔ ایک دوسرا واقعہ جو حضرت کے ذکر کیا گیا تھا کہ وہ سبق کا بہت عجیب واقعہ تھا، معاملات کی صفائی۔ کل بھی توجہ دلائی تھی، آج پھر اس کو دہرانا۔ کسی کی رقم، روپیہ، پیسہ اگر ہمارے ذمے ہے تو فکر و کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کو جلد سے جلد ادا کر دے آپ کی، اور اگر ابھی ادا کرنے میں دیر لگ رہی ہے تو اس کو لکھ کے رکھے۔ لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر بالفرض وقت آ گیا تو کم سے کم بعد والے لوگ اس کو ادا کر دیں گے۔ اگر لکھا نہیں ہے تو ذمے میں قرضہ ہے وہ، اب اس قرضے کی ادائیگی وہاں ادا کرنا پڑے گی، اس لیے وہاں کوئی اپنا حق چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو اب وہاں سوائے اس کے کہ ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں اور کچھ نہیں ملے گا۔ بڑوں کے یہاں اس کا بہت اہتمام ہے، بزرگوں کے یہاں۔ تو ایک واقعہ کل سنایا گیا تھا، فرما رہے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب جو حضرت کے زمانے میں نائب محتمم تھے، فرما رہے رات کو سو رہے تھے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ جواب ملا کہ محمد اسعد اللہ بول رہا ہے۔ یہ ناظم تھے، سردیوں کی رات، اور حضرت گئے وہاں۔ اتنا سننا تھا کہ مفتی صاحب اچھل کر کھڑے ہوئے، جلدی سے دروازہ کھولا، حیرت کے ساتھ عرض کیا کہ حضرت آپ اتنی رات غریب خانے پر تشریف لائے، میں بہت نادم ہوں، مجھے بلوا لیا ہوتا۔ ماتحت تھے اور چھوٹے بھی تھے، بلا بھی سکتے تھے۔ فرمایا ضرورت مجھے ہے اس لیے آنا پڑا۔ ایک بات یہاں کام کی جو ہے، جو بڑوں کو دیکھی ہے، ان کی اپنی اگر کوئی ضرورت ہوتی تو بلوانا نہیں، خود جانا، تاکہ اس لیے کہ ان کو ضرورت ہے تو اس لیے جا کر کے اپنی ضرورت کہنا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی دیکھا اور لوگوں کو بھی دیکھا کہ اپنی جب ضرورت ہوتی تو خود آتے، اور ویسے تو بلاتے وہ ضرورتوں سے اپنے وہ۔ فرمایا آج فلاں پرچے پر دستخط کر دیے، لیکن اب دھیان آیا کہ اس پرچے میں 2 روپے کا فرق ہے۔ مفتی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ فرق تو صبح دفتر میں پہنچ کر سمجھ لیا جاتا، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمایا صبح کس نے دیکھی ہے، اگر بلاوا آ جائے تو جانا پڑے گا۔ اب بے فکری ہو گئی ہے کیونکہ میں نے آپ کو معاملہ سمجھا دیا پورا۔ یہ بڑوں کا اہتمام معاملات کی صفائی کے سلسلے میں، کسی کا لین دین، کسی کا پیسہ ویسا ہے تو اس کو صاف ستھرا رکھنا معاملے کو۔ اور آج سب سے زیادہ جو ہمارے معاشرے میں کمی پیدا ہو رہی ہے وہ معاملات کی صفائی نہ ہونا۔ کسی کا لے لیا، دے دیا، رکھ لیا، نہ اس کی لکھا پڑھی ہے، نہ کچھ ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں اختلاف ہو گیا، تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شریعت کا ایک حکم ہے، گھریلو زندگی میں جب اجتماعی طور پر بھی لوگ رہ رہے ہوں تو ہر ایک کی ملکیت، یعنی کون کس کا مالک ہے، صاف ستھرا رہنا چاہیے اس پر، کسی کا اس میں الجھاؤ نہ رکھے، ورنہ ابا تو چلے گئے، اب بیٹے لڑ رہے ہیں کہ صاحب وہ تو ہماری ہے، وہ کہتے نہیں ابا کی ہے، اسے کون حل کرے گا؟
اس لیے زندگی میں ہی صاف کر دینا شریعت کا مسئلہ ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی اس میں لکھا ہے، آخر جب عمر حضرت کی ہو گئی تھی تو کمرے میں جتنا سامان تھا وہ حضرت کی اپنی ملکیت، اگر کوئی آدمی بچوں میں یا کسی نے کچھ دیا استعمال کیا، فرمایا اس کو لے جاؤ۔ تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ ابا اتنی جلدی کہا کہ اٹھانے کی، فرمایا نہیں، یہ یہاں رہے گا اور میرا وقت آ گیا تو سمجھا جائے گا سب میری ملکیت اور یہ ہے تمہاری، اس کو کون صاف کرے گا مسئلے کو، اس لیے اس کو فوراً ہٹا دیا کرتے تھے۔ یہ چیزیں بظاہر معمولی بھی معلوم ہوتی ہیں اور بظاہر عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی چیز اس کو ہٹوا دیا، نہیں، انجام جو ہے اس کا، اس کو دیکھ کر کے معاملے کو صاف رکھنا، بالکل یہ زندگی کو پرسکون بنانے والا اور تعلقات کو بدستور باقی رکھنے والا ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، معاملات آتے رہتے ہیں، بہت سارے جھگڑے اسی میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سب مشترک سامان رکھا ہوا ہے، ابا کا ہو گیا انتقال، اب اس میں طے نہیں ہو پایا، اب بعد بھائیوں میں جناب والا تو میں کسی مار پیٹ، کسی مقدمہ، کسی وہ، شریعت نے اس کو شروع سے ہی صاف کر دیا کہ ہر ایک کا سامان، ہر ایک کی ملکیت، ہر ایک کی چیز باقاعدہ متعین رہے کہ بھئی یہ تمہاری، یہ تمہاری، یہ تمہاری، استعمال کرنے کی اجازت کرتا رہے اس کو، لیکن معاملات کو صاف کرنے کی شریعت نے اس کی تعلیم دی اس معاملے میں۔ فرمایا صبح کس نے دیکھی ہے، اگر بلاوا آ جائے تو جانا پڑے گا، اب بے فکری ہو گئی ہے کیونکہ معاملے کی نوعیت سے میں نے آپ کو مطلع کر دیا۔ ایک اور واقعہ فرمایا کہ حضرت اپنے گھر کے لیے نکلے، مدرسے کے قریب ہی پہلی گلی کے بعد جو موڑ ہے وہاں مڑے، لیکن اتفاق کی بات ہے ٹھیک اسی وقت ایک بھنگی نے گندگی پھینکی، اس کی چھینٹ اڑ کر ایک طالب پر پڑ گئی۔ حضرت کو غصہ آ گیا اور فرمایا اندھے ہو گئے ہو، دکھائی نہیں دیتا ہے؟ اتنا کہہ کر چلے گئے، تھوڑی دوری ہی چلے تھے کہ رک گئے، تنبہ ہوا کہ میں نے بہت سخت بات کہہ دی۔ ساتھ والے طلبہ سے نہایت احساس، کرب و درد و فکر کے ساتھ فرمایا کہ مجھے اس کو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ جلدی سے واپس ہوئے لیکن وہ جا چکا تھا، پریشانی بڑھی، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ طلبہ نے اس واقعے کو بھلانے کی بہت کوشش کی اور بار بار عرض کیا کہ حضرت آپ نے کوئی سخت بات نہیں کی ہے، غلطی اس کی تھی، مولانا کی پریشانی کم تو ضرور ہی ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا کل اسی وقت یاد رکھنا اور وہ صفائی کے لیے ضرور آئے گا، چل کر معافی مانگوں گا۔ اگلے دن عصر کی نماز پڑھی، خود ہی طلبہ کو لے کر اس جگہ پہنچ گئے۔ وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا، مولانا اس سے بہت غمناک لہجے میں فرمانے لگے، بھائی کل مجھے ایسی بات نہیں کہنا چاہیے تو تم معاف کر دو۔ وہ اتنے بڑے آدمی اور ظاہر ہے کہ وہ صفائی کرنے والے ہیں، وہ حیرت اور شرم سے گھڑا جا رہا تھا، پانی پانی ہو رہا تھا، یہ بس ایک ہی رٹ لگائے تھے کہ معاف کر دو، معاف کر دو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر جو کچھ کہا وہ یہ کہ سرکار ہم آپ کے غلام ہیں، غلطی آپ سے نہیں مجھ سے ہوئی تھی، مجھے اس طرح ٹوکرا نہیں پھینکنا چاہیے تھا، لیکن حضرت بھی کہتے رہے بھائی معاف کر دو۔ آخر کار اس نے کہا کہ معاف کر دیا میں نے۔ اتنا سننا تھا کہ مرجھایا اور کملایا چہرہ پھول کی طریقے سے کھل اٹھا، مسکراہٹ جو کل سے ہی غائب تھی لوٹ آئی، حشاش بشاش مدرسے واپس تشریف لائے تھے۔ یہ آج کے ماحول میں ہم رکشے والوں کو، اسی طریقے کام کرنے والوں کو نہ صرف یہ کہ برا بھلا نہیں، گالی بھی دے دیتے ہیں اور کبھی اس کو مار بھی دیتے ہیں، ہم کو احساس بھی نہیں ہم نے کیا کر دیا اس کے ساتھ۔ حالانکہ معاملے کی صفائی جو قانونی شرعی بات ہے، اگر کسی کو مزدوری میں لانا ہے، رکشے پہ بیٹھنا ہے، کرائے پہ کرنا ہے، پہلے طے کر لو کہاں جانا ہے، کتنا دیں گے تم کو۔ اب ہم ہوتے بیٹھ لیے اٹھ کر کے، اب وہاں اتر گئے، اب وہ کہہ رہا کہ 10 روپے دیجئے، اب ہم 5 دکھا رہے ہیں اس کے اوپر، اور جناب تو ہمیں شروع ہو گئی، گالی دی، مارا اس کو، بھگا بھی دیا، پیسہ بھی رکھ لیا اٹھا کر کے۔ یہ جو ہے یہ بھی زیادتی ہے۔ یہ شریعت نے ایک ایک چیز کے لیے طریقے بتائے ہیں تاکہ اس سے کسی کو دقت ہی نہ پیش آئے۔ خود ایک مرتبہ میرے ساتھ معاملہ پیش ہو، بڑے حضرت کے یہاں لائے محلے میں، یہاں 1-2 مریض تھے، حضرت کو دیکھنا بھی تھا، تو عصر کی نماز یہاں پڑھی۔ اس زمانے میں 2 روپے رکشے والا وہاں سے یہاں تک لیتا تھا۔ وہ اترے
میں نے 2 روپے دے دیے۔ اب مسجد کے سامنے جھنجٹ شروع ہو گیا کہ تم 2 آدمی آئے ہو، تم اور دو۔ حضرت نے اس کو نہیں کہا، مجھ سے کہا، کبھی پہلے کیوں نہیں طے کر لیا تم نے؟ تم لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہو۔ کہا اب جو مانگ رہا ہے اس کو دو تم۔ خیر ہم نے وہ اس کو دیا، وہ جھنجٹ ختم ہوا۔ مجھے آج تک یاد ہے۔ تو اصل غلطی یہ ہوئی کہ طے نہیں کیا اس سے ہم نے۔ اب اس کی بنیاد پر آ گئے۔ اب حضرت نہ ہوتے دائرے کے ہم بھی جو کچھ ہوتا کرتے اس کے ساتھ میں۔ اب حضرت موجود ہے اور نماز بھی کھڑی ہونے والی اس وقت میں تھی۔ تو معاملے کا صاف کرنے بات یہ ہے، کسی کو مزدوری میں لانا ہے، اس کا وقت ہمارے ساتھ گزر رہا ہے، تو اب کام کا تعین کر لے، اب مزدوری کتنی دینا وہ کر لے اس سے طے۔ یہ دونوں باتیں اگر صاف رہیں گی کوئی جھنجٹ ہی نہیں ہونا ہے۔ اور اگر کام نہیں بتایا یا مزدوری نہیں بتائی تو اب ظاہر ہے کہ عام طور پر اس طرح لوگوں کا مزاج ہوتا ہی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب شرافت ورافت تو بات کی بات ہے، معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اب اس کی مزدوری کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم لوگ مار بھی دیتے ہیں اور بھگا بھی دیتے ہیں اس کو، اور اس کا پیسہ ہم رکھ لیتے ہیں اس کو۔ یہ تو انتہائی غلط ہے کہ جو اس نے اپنے ہمارے کام میں جو کچھ وقت لگایا، جو محنت کی ہے، اس کا جو بدل ملنا چاہیے وہ تو اس کے ہاتھ میں پہنچنا چاہیے۔ یہ تو ظلم کی شکل آ جاتی ہے۔ تو شریعت نے ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے حکم دیا کہ کسی کو مزدوری پر لاؤ، اس کا متعین کر دو تمہیں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، پہلے طے ہو جائے گا، کوئی بات ہی نہیں اس کی رہے گی۔ یہاں پر وقت ہو گیا۔ سبحان اللہ بحمدہ۔